اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو اور یہاں بیٹھے سبھی حاضرین اور سامعین کو اس خصوصی نشریہ جو کہ 30 یا پھر غالباً 29 دن جاری و ساری رہے گی، سکون رمضان، جو کہ NTA نیوز کی سکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے، آپ سب کو عقیدت بھرا، برکتوں بھرا، رحمتوں بھرا آپ کے میزبان بلال خان کی جانب سے اور شائستہ شہزاد سکون رمضان میں آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائستہ، یہ ہم 2 دن سے سلسلہ ہمارا جاری ہے سحر و افطار کا، اور سحری کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو 3 بجے سے شروع ہو جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا خاص معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ ایسا ہے تو افسردگی کا، لیکن شخصیت ایسی ہے کہ اگر اس شخصیت کا تذکرہ ہی کرتے رہے آج ہم اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر، تو شاید ہم نجات پا جائیں گے، شاید مغفرت ہو جائے، شاید ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا سنوار جائیں گے۔ اور اب میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ویسے ہمارا عمومی طور پر سفر جو شروع ہوتا ہے اس سحری کا تو وہ روحانیت کے سفر سے ہوتا ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا چینج کیا جائے نا، کیونکہ معاملہ دوسرا ہے۔ آج معاملہ انمول معاملہ ہے، آج تذکرہ جو ہے وہ انمول ہستی کا ہے، اور جب تذکرہ انمول ہستی کا ہو تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں خود پڑھوں گا کچھ اشعار، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی خاص عنایت ہیں فاطمۃ الزہرا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطرت ہیں فاطمۃ الزہرا، حسن حسین کی جنت ہیں فاطمۃ الزہرا، علی پاک علیہ السلام کی زینت ہیں فاطمۃ الزہرا۔ بے شک جگہ پہ اپنی بٹھا کر نبی نے فرمایا کہ میرے قلب کی راحت ہے فاطمۃ الزہرا، گواہی دیتی ہے لوگوں یہ آیت تطہیر، کمال و ناز طہارت ہیں فاطمۃ الزہرا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا شہ امم کی شباہت ہیں فاطمۃ الزہرا، نبی کی نسل چلی ان کی ذات اقدس سے کہ اصل باغ سعادت ہیں فاطمۃ الزہرا۔ نہیں ہے خوف کوئی مجھ کو روز محشر کا کہ مغفرت کی ضمانت ہے فاطمۃ الزہرا۔ بے شک بتا دو عارفہ تم بھی زمانے والوں کو جمال و پیکر عفت ہیں فاطمۃ الزہرا، ابیہا سلام اللہ علیہا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج ان کا یوم وصال ہے، تیسرا روزہ ہے۔ میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیں شائستہ، کیونکہ یہ وصال کی گھڑیاں ہیں اور معاملہ دردناک تھا، لیکن ہم بات کریں گے شخصیت کی پیدائش سے لے کے شخصیت کا تعلق آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جی شائستہ، تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس طرح سے ابتدائیہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آپ نے اشعار بھی پڑھے، یقینی طور پر وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور جو انداز بیاں ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت پیارا ہے۔ یہ سب انداز انہی کی نسبت سے ہے، جب ذکر اس کا ہوتا ہے نا تو انداز خود بخود دھیما ہو جاتا ہے، احتراماً ہو جاتا ہے۔ زبردست، بہت شکریہ بلال۔ جس طرح سے ذکر کر رہے تھے، تو آج ہم ایک ایسی ہستی کی یاد میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی پاکیزہ سیرت اور اعلیٰ کردار قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خواتین کا سردار قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سکون تھیں، چین تھیں، اور جن کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور طریق، نشست و برخاست، اخلاق و کردار میں حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھیں، مگر ان کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، قناعت اور قربانی کی ایک مثال تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، جو خود سادگی اور برکت کی ایک مثال تھے۔ اللہ اکبر۔
اللہ جہیز میں ان کو صرف چند چیزیں دی گئیں جن میں گنی چنی چیزیں، ایک بستر، ایک چکی، چند برتن، ایک چمڑے کا تکیہ، گھر میں فکر و فاقہ، مگر زبان پر کبھی ایک شکوہ نہیں۔ اللہ خود چکی پیسنے سے ہاتھ زخمی ہو جاتے، اللہ مشکیزہ بھرنے سے کندھوں پر نشان پڑ جاتے، مگر ان سب کے باوجود شکر گزاری اور قناعت کی روشنی ہمیشہ ان کے چہرے پر رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ پر گویا غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ بار بار کہتی کہ اب میرے بابا نہیں رہے، اب میرے غموں کا کوئی رازدار نہیں رہا۔ یہ جدائی اتنی شاک گزری کہ چند ہی مہینوں میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اللہ وفات سے قبل اللہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ سے وصیت کی کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے تاکہ دنیا کے چکا چوند سکون اور حیا کے ساتھ ان کو ان کی آخری آرام گاہ میں پہنچایا جا سکے۔ حضرت فاطمہ کی حیات طیبہ ہمیں سادگی، حیا، صبر اور قناعت کا درس دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ لیکن آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے اور اپنے گھروں میں ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت خوب آپ نے جو صفات بیان کی ہیں اور جو چیزیں بیان کی ہیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا ابی علیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھیں، سب سے چہیتی تھیں، کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرماتی تھیں اور آتی تھیں، کھڑے ہو جاتے جب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک خود نہیں بیٹھ جایا کرتے، اپنی چادر دیا کرتے تھے اور اپنی چادر بچھاتے تھے، اس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی، اور اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ سے ہی آل آگے بڑھی ہے۔ اور جب ہم آگے جا کے تذکرہ کرتے ہیں حسنین کریمان کا، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر جو پوری آگے ایک نسل چلتی چلی جا رہی ہے، پورے واقعات ہیں، آج ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عالم دین جو اس وقت اسٹوڈیو کے اندر آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نشریات کا حصہ ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ ہستی کس قدر خصوصیات کی مالک تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ تو ہے رشتہ ہے، وہ واقعات بھی سنیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو سحری ٹرانسمیشن جاری ہے بلال اور شائستہ کے ساتھ۔ سکون رمضان ہمارے ساتھ رہیے۔